بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید شوکت حسین بخاری الباقری۔ سرکار دو عالم سرور کونین سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت والے دن ایسے ممبر محراب پر بیٹھے ہوں گے، ایسی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر انبیاء و مرسلین رشک کریں گے۔ اصحاب اکرام نے بغیر رسولت میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ خوش بخت لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس دور کے میرے امتی ہوں گے کہ جس دور میں ان کے پاس نہ نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے۔ اگر چاروں طرف کوئی چیز ہوگی ان کے تو نفس نفسی، شیطانیات، مادیات، برائی، بے حیائی، قتل و غارت کا بازار کرنا ہوگا۔ اس آلودہ ماحول کے اندر وہ اپنے آپ کو بھی صراط مستقیم پر رکھنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، آگاہی دیں گے۔ معزز ناظرین، ہمارا پہلا مشن تھا آغوش گزار مدینہ کا۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا اس کا مقصد جو آبجیکٹو تھا کہ یتیم و نادار بچیوں کو تعلیم کے زیور سے دینی، دنیاوی، عسکری، ہنر کی تعلیم سے آراستہ کر کے اس معاشرے میں باوقار مقام دینا۔ میرے رب کا کرم ہے الحمدللہ، آج آغوش گزار مدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر لودھرا برانچ میں 372 بچے بچیاں زیر تعلیم اور زیر کفالت، اور بات یہی نہیں بلکہ 900 بچے بچیوں کا ایک اور باب العلم بلاک تیار ہونے والا ہے، وہ بھی ضلع لودھرا میں ہے، اور 200 بچیوں کا ضلع چھنگ میں آغوش گزار مدینہ کی برانچ وہ بھی تیار ہونے کے قریب ہے۔ اسی طرح ہم نے دوسرا مشن شروع کیا، صراط مستقیم اور فالو دا رائٹ پاتھ۔ اس پر بھی اللہ کا کرم فضل احسان ہوا الحمدللہ۔ 6 سال سے ہمارے متعلقین جو ہیں، روحانی وابستگان جو ہیں، دین کی دولت سے ان کے قلوب منور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مشن شروع کیا خزینہ درود کا، بہت عظیم مشن تھا الحمدللہ۔ اس پر بھی اللہ کا کرم فضل احسان ہوا کہ مختصر ترین عرصے میں 27 کروڑ اور 50 لاکھ سے زیادہ درود شریف ہمارے جو روحانی متعلقین ہیں یہ ابھی تک پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ناظرین، ہم آج ایک اور بہت بڑے مشن کی طرف چل پڑے ہیں، اس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا نام ہم نے باب کوثر رکھا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ معزز ناظرین، پہلے یہ ہوتا تھا کہ گفتگو، دینی، دنیاوی، روحانی گفتگو، رہنمائی، آگاہی ہمارے روحانی متعلقین تک محدود تھی، لیکن دین کسی ایک شہر یا ایک ملک کا نام تو نہیں ہے۔ اس دین اسلام جو ہے کہ وہیں تک محدود رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جو امت کی تھی تو پوری امت کی تھی، کیوں نہ
اتنے استفادہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ میسر آ رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو ورلڈ وائڈ کر دیں۔ یوٹیوب کے اوپر اب لائیو پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ ہوا کرے گا۔ ہمارے تمام روحانی وابستگان اور دنیا کے تمام مسلمان انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ دراصل نفسا نفسی شیطانیت اور مادیت کے دور کے اندر انسان اتنا گھر چکا ہے کہ دین سے دوری ہی نہیں بلکہ بیزاری ہو رہی ہے۔ ذات انسان خود ہی نہیں بلکہ اس کی اولادیں بھی دین سے دور اور بیزار ہو رہی ہیں۔ علماء کی محافل سے بیزار، ٹی وی چینل پر تلاوت ہو رہی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہو رہے ہیں اور دینی پروگرام ہیں، اس سے بیزاری۔ موبائل ہے، سارا دن اور ساری رات ہم اور ہماری پوری اولادیں لگی رہ گئی، لیکن اس میں دنیا جہان کا تمام علم، دینی علم، قرآنی علم، شریعت کا تمام موجود ہے، لیکن اس سے بیزاری۔ وہ لنک ہم کلک نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ جو ہے ہم نے ضرورت سے زیادہ حضرت انسان نے جو اپنے آپ کو دنیا داری میں، حرص میں اور مادیت میں انوالو کر لیا، یہ اس کی مین وجہ ہے۔ ناظرین، آئے دن ہم دیکھتے ہیں، ہم زید و بکر کو کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ان کو جا کر قبرستان میں ہم دفن بھی کراتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد جلدی گھروں کو لوٹتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا داری میں گم ہو جاتے ہیں، کچھ اس گمان کے ساتھ کہ جیسے کہ مرنا تو اسی شخص نے تھا، ہمارے لیے تو موت کا معاملہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اے حضرت انسان، تو کہاں بھاگے گا؟ موت تو سانپ کی طرح، سائے کی طرح تیرا پیچھا کر رہی۔ اگر تو نہیں بھی جانا چاہتا قبرستان میں، تو وقت آنے پر تیرے اپنے مسنین، تیرے اپنے بہن بھائی اولادیں تجھے اٹھا کر قبرستان میں منو مٹی تلے دفنا ہے۔ سرکار دو عالم، صدر کونین، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس، اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، حالت نزاع کی کیفیت اس پر وارد ہوتی ہے، تو روح اس طرح نکالی جاتی ہے جسم سے جیسے بوسیدہ چادر تنگ خاردار جھاڑیوں میں الجھا دی جائے، پھر ان کو کھینچا جائے تو پھر چادر نہیں واپس آتی، وہ دھاگے اور تار تار ہو کے وہ چادر اس طرح واپس آتی۔ اس قدر تکلیف انسان کو ہوتی۔ اس کے بعد یہی نہیں، حالت نزاع کے معاملے، پھر قبر کے معاملے ہیں، سوال و جواب کے معاملے ہیں، پھر قیامت کے برپا ہونے کے معاملے ہیں، پھر محشر کے برپا ہونے کے معاملے ہیں، پھر پل صراط کے معاملے ہیں، پھر میزان کے معاملے۔ تو ہم کسی طور پر بھی بھاگ نہیں سکتے اس حقیقت سے۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھا۔ مگر ناظرین، حاصل کلام یہ ہے، میں بڑی راز کی بات کر رہا ہوں، بہت پتہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ اس کا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہیں چاہتے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ اس کا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ امت محمدیہ دوزخ میں ڈالی جائے، ان کو عذاب دیا جائے، ہرگز نہیں چاہتے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے،
بہت زیادہ محبت کرتا، جس طرح کہ ایک معصوم بچے سے ماں کرتی ہے، بلکہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ۔ تو کیا ایک ماں معصوم بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ تو جو اللہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے بندے سے، وہ اپنے بندے کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو، کیا دوزخ میں پھینکے گا، آگ میں پھینکے گا؟ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا، سراپا رحمت، اللہ نہیں اور کوئی شے، سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آہو بکا میں، سجدہ ریزیوں میں، سجود و قیام میں، تہجد و گزاریوں میں، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک دعا کے دائی رہے، وہ تھی، میرے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخش، میری امت کی بخش۔ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے مختصر کرتا ہوں، اللہ پاک نے پوچھا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آئے ہو، بولو کیا چاہیے آپ کو، مانگیے اے حبیب مجھ سے کہ میں عطا کروں۔ آپ سجدہ ریز ہو گئے، اشکبار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، حبیب، اے میرے حبیب، سر سجدے سے اٹھائیے، بولیے کیا مانگنا ہے۔ آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور اس کی، مولا میری امت کی بخش۔ پھر سجدے میں چلے گئے، پھر روئے، پھر اللہ پاک نے اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا کیا چاہیے، اور آپ نے فرمایا میری امت کی بخش۔ ناظرین، ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 200 بار، کمال کا معاملہ ہے، 700 بار سجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ 700 بار اشک بار ہوئے، اور 700 بار ہی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو سجدوں سے اٹھا کر پوچھا، اے حبیب آپ کو کیا چاہیے۔ 700 بار آقا نامدار نے عرض کی، مالک امت کی بخشش۔ کمال کی محبت نہیں ہو گئی؟ اتنے کریم آقا اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، 700 دفعہ اپنا قرب نہیں مانگا، اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہیں اور مانگا، اپنے درجات کی بلندی نہیں مانگی، صرف امت کی بخشش۔ ہم نے ان آنسوؤں کا، ان سجدوں کا ہم نے کیا حق ادا کیا؟ ایک اور حدیث سے انور ہے، حدیث شفاعت بہت طویل ہے، مختصر حصہ ہے۔ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روا ہے کہ میرا کوئی ایک امتی بھی دوزخ میں چلا جائے اور میں محمد جنت الفردوس میں؟ حد نہیں ہو گئی اس بات کی، کمال نہیں ہو گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں چاہتے کہ امت محمدیہ میں سے کوئی بھی دوزخ میں جائے۔ اگر ہم نے اپنے آپ اس کا ارادہ کر لیا ہے جانے کا، تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک اور راز پر پردہ ہٹا رہا ہوں، بہت کم یہ باتیں کوئی کرے گا۔ اللہ ہلکان ہو گیا، اپنے حبیب کی مرضی پر، اپنے حبیب کے مانگنے پر، اپنے حبیب کی تڑپ پر اللہ بھی ہلکان، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہلکان۔ جیسے وہ ماں کہتی ہے نا جی، ہائے میرا بچہ آگ میں نہ جائے، آگ کی طرف جا رہا ہو، ہے میرا بچہ، تو اسی طرح اللہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ اس قدر عروج کی تھی، انتہا کہ ہائے امت محمدیہ دوزخ میں نہ جائے، ہائے یہ نہ جائے، ہائے وہ نہ جائے، ہائے وہ نہ جائے، کہ اس کی شفاعت کے لیے،
اس کی نجات کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، امت محمدہ کی بخشش کے لیے اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے رازوں سے پردہ ہٹایا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال بتایا ہے کہ اگر کوئی وہ لولا لنگڑا دین پر عمل کرنے والا ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کر لے، نہایت ہی چھوٹے چھوٹے، تو دین و دنیا آخرت میں نجات پا سکتا ہے، عالم نزاع کی، قبر کی، حشر کی، قیامت کی، پل صراط، تمام منازل آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، ہمارا مشن باب کوثر اللہ پاک اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ سے تعلق رکھتا، اس تڑپ کے بعد پھر ان کی بخشش کی خاطر، امت محمدیہ کی بخشش کی خاطر، نجات کی خاطر، جنت الفردوس میں بھیجنے کی خاطر، دوزخ کا راستہ روکنے کی خاطر جو چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے، جو چھوٹے چھوٹے راز جو دیکھنے میں تو قطرہ لگتے ہیں، لیکن ان کا جو ثمرات ہیں، ان کا ثمر جو ہے وہ سمندروں اور دریاؤں سے بھی بڑھ کر ہے، انتہا کی انتہا ہے۔ جو ویڈیو میں آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کو خود کو حیرانی ہو، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے امتی بھولے بٹکے سے بھی کوئی نہ کوئی ان میں سے جو ہے اعمال اختیار کر لیں اپنے زندگی میں، اور تمام عذاب سے اپنے آپ کو، ان منازل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ تو ہمارا مشن آگاہی دینا ہے، اللہ پاک اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ سے آگاہ کرنا، اور اس تڑپ کے نتیجے میں جو جو راز دیے، جو جو ذکر دیے، جو جو اعمال دیے اختیار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے، کہ ان کا صلہ بہت بڑا، ان سے آگاہی دینا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کتاب میں کسی جگہ پر نام محمد لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ نام اس کتاب میں اس جگہ پر رہے گا، ہزار در ہزار فرشتے، ڈھیروں فرشتے اس کی بخشش و مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ کمال نہیں ہوگا، کم یہ کسی کو پتہ ہوگا۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب محشر کا دن ہوگا، دوزخ میں لوگ پھینکے جائیں گے، 8 طبقات ہیں دوزخ کے، سب سے نچلا 8واں جو ہے نا، اس پہ سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اس پہ نہ فرعون جائیں گے نہ نمرود جائیں گے، اس میں صرف منافقین جائیں گے۔ اس میں کوئی لفظ نہیں ہے یہودی، عیسائی، فلاں فلاں، مسلمان، منافقین۔ اب یہ کم کسی کے علم میں ہے۔ ناظرین، ہم ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ اگر حضرت انسان نے اس کو اختیار کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا وہ دنیا میں ہی جنت الفردوس میں اپنا مقام خود دیکھ لیں گے، مرنے سے پہلے، دنیا میں ہی مرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہوگی، دیدار نصیب ہوگا۔ حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوگا، آپ کا دیدار ہوگا۔ اے حضرت انسان، اور کیا چاہیے؟ مکدی گل کریے، بات تو صرف اتنی ہے کہ ہم اس طرح اللہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رازوں اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے پردہ ہٹائیں گے۔ اگر انسان نے اس کو، حضرت انسان نے اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت کی سب منازل آسان ہو جائے گی۔ دینی دنیاوی روحانی بھلائیاں اور
خوشیاں خوشخبریاں انشاءاللہ تعالیٰ مقدر ہوں گی۔ ہم اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور رحمت کے بھروسے پر حضرت انسان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے مشن سے آپ وابستہ رہے تو آپ کی دینی دنیاوی زندگی پھولوں سے زیادہ ہلکی اور خوشبہار اور خوشبودار ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ ہم ہر پہلو پر آگاہی دینے کی، زندگی کے ہر پہلو پر آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مشن میں برکت دے، ہماری کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے، نصرت و کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارا قلب روشن اور سینہ کشادہ فرما دے۔ فی امان۔